101 رات شہرزاد نے کہا، جب کان ماں کان 10 دن تک جنگل بیابان کی خاک چھاننے کے بعد ایک سبزہ زار میں پہنچا اور اس کی ملاقات ایک بدو سے ہوئی، اور جب بدو نے اسے غلام بنانا چاہا تو اس نے اسے کہا کہ میرے ساتھ کشتی لڑ، جو جیتا وہ دوسرے کو غلام بنا لے گا۔ اور بدو ہنسا اور اس سے کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تیری موت قریب ہے۔ تو اب بدو اٹھا اور اس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور اپنا دامن چڑھا لیا اور کان ماں کان کے پاس آیا اور دونوں زور آزمائی کرنے لگے۔ بدو نے دیکھا کہ وہ اس سے زیادہ زبردست ہے، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ جوان کے پاؤں زمین میں اس طرح جمے ہوئے ہیں جیسے کہ 2 تعمیر کیے ہوئے مینار یا 2 گڑھے ہوئے کھونٹے یا 2 مضبوط پہاڑ۔ اسے اپنی کمزوری کا یقین ہو گیا اور وہ کشتی لڑنے پر شرمندہ ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ کاش میں اسے اپنے ہتھیار سے قتل کر ڈالتا۔ اب کان ماں کان نے اپنے ہاتھوں کو زوردار جھٹکا دیا اور اسے اتنا ہلایا کہ بدو کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی آنتیں پھٹی جاتی ہیں، اور اس نے چلا کر کہا کہ اے لڑکے اپنا ہاتھ روک لے، لیکن کان ماں کان نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ اسے خوب جھنجھوڑا اور اسے اٹھا کر دریا کی طرف لے چلا تاکہ اسے اس میں پھینک دے۔ بدو نے چلا کر کہا کہ اے پہلوان تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس دریا میں ڈال دوں جو تجھے دجلے میں پہنچا دے، اور وہ تجھے فرات میں، اور فرات تجھے تیرے وطن پہنچا دے، تاکہ تیری قوم تجھے دیکھے اور پہچان لے اور تیری مروت اور کچی محبت سے آگاہ ہو جائے۔ سباہ چلا کر کہنے لگا کہ اے زرخیز خطے کے سورما، میرے ساتھ برے لوگوں کا سا سلوک مت کر، بلکہ اپنی چچیری بہن کے طفیل میں جو خوبصورتوں کی زیب و زینت ہے مجھے چھوڑ دے۔ یہ سن کر کان ماں کان نے اسے زمین پر اتار دیا۔ جب بدو نے اپنے آپ کو آزاد دیکھا تو وہ اپنی تلوار اور ڈھال کے پاس گیا اور انہیں اٹھا لیا، اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ وہ کیوں نہ اسے دھوکہ دے کر اس پر حملہ کر دے۔ کان ماں کان اس کی آنکھ سے پہچان گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے دل میں کیا کھوٹ ہے، اس لیے تو نے تلوار اور ڈھال پر قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ کشتی میں تیرا بس نہ چلا اور تو اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ اگر تو گھوڑے کی پیٹھ پر بھی ہوتا اور مجھ پر تلوار سے حملہ کرتا تب بھی تو قتل ہو چکا ہوتا۔ اب میں تجھے اختیار دیتا ہوں تاکہ تیرے دل کی ہوس نکل جائے، اپنی ڈھال مجھے دے دے اور مجھ پر تلوار سے حملہ کر، اور دیکھ کہ تو مجھے قتل کرتا ہے یا میں تجھے۔ بدو نے کہا کہ اچھا لے، اور ڈھال اس کی طرف پھینک دی اور تلوار کھینچ کر اس پر حملہ آور ہوا۔ کان ماں کان نے ڈھال کو اپنے دانے ہاتھ میں لے کر اپنے آپ کو بچانا شروع کیا۔ سباہ اس پر وار کرتا جاتا اور کہتا جاتا تھا کہ بس یہ آخری وار ہے، لیکن وہ خالی پڑتا اور کان ماں کان اسے ڈھال پر لے لیتا اور وار بیکار جاتا، مگر وہ خود وار نہ کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس وار کرنے کے لیے کوئی ہتھیار ہی نہ تھا۔ اب وار کرتے کرتے سباہ کا بازو شل ہو گیا اور اس کے دشمن نے یہ تاڑ لیا اور بدو پر بڑھ کر اسے زور سے دبایا
اور جھٹک کر اسے زمین پر دے پٹکا اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس کے بازو اسی کی تلوار کی میان سے باندھ دیے اور کھینچ کر دریا کی طرف لے چلا۔ صباح چلایا اور کہنے لگا کہ اے نوجوان اور مشہور شاہ سوار اور میدان کی سورما، تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ میں دریا کے راستے تجھے تیری قوم اور تیرے خاندان کو بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ وہ تجھے دیکھ کر مطمئن ہو جائیں اور تو انہیں دیکھ کر مطمئن ہو جائے اور تو اپنی چچیری بہن کے ولیمے میں بھی شریک ہو سکے۔ صباح چلانے اور رونے پیٹنے لگا اور اس نے کہا کہ اے بے نظیر شاہ سوار، ایسا مت کر، بلکہ مجھے آزاد کر کے اپنا غلام بنا لے۔ یہ کہہ کر وہ رونے اور فریاد کرنے لگا۔ کان مکان کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کر اور قسم کھا کہ تو میری رفاقت بھلائی کے ساتھ کرے گا۔ بدو نے کہا کہ ہاں اور قسم کھائی اور کان مکان نے اسے چھوڑ دیا۔ صبا نے اٹھ کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہا لیکن اس نے منع کر دیا۔ اب بدو نے اپنی خرجی کھول کر جو کی 3 ٹکیاں نکالیں اور انہیں کان مکان کے آگے رکھ دیا اور دریا کے کنارے بیٹھ کر دونوں کھانے لگے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ دونوں پر ان کے خاندانوں اور زمانے نے کیا کیا مصیبتیں ڈھائی ہیں۔ کان مکان نے کہا کہ اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تیرے وطن بغداد جاؤں گا اور وہاں اس وقت تک ٹھہروں گا جب تک کہ خدا مہر کا سامان کر دے۔ شہزادے نے کہا کہ اچھا، تو اپنی راہ لے، میں یہیں رکوں گا۔ بدو نے اس سے رخصت ہو کر بغداد کی راہ لی اور کان مکان اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں کیا منہ لے کر اس فقر و فاقے کے ساتھ واپس جاؤں۔ خدا کی قسم میں خالی ہاتھ نہیں جانے کا، اور خدا نے چاہا تو ضرور کامیاب ہوں گا۔ اب وہ دریا کے پاس بیٹھ گیا اور خدا سے دعا مانگنے لگا کہ اے میرے اللہ، جو تو پانی برساتا اور کیڑے کو پتھر کے اندر روزی پہنچاتا ہے، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو اپنی قدرت اور لطیف رحمت سے میرے اوپر بخشش کر۔ ابھی وہ بیٹھا ہوا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ اسے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا جو جھکا ہوا بیٹھا تھا اور لگام ڈھیلی چھوڑ دی تھی۔ یہ دیکھ کر کان مکان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سوار اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ اسے اس کی موت کا یقین تھا کیونکہ اسے کاری زخم لگا تھا۔ جب سوار اس کے پاس پہنچا تو اس کے آنسو مشک کی طرح بہہ رہے تھے اور کان مکان سے کہنے لگا کہ اے عرب کے سردار، جب تک میں زندہ ہوں تو مجھے اپنا دوست بنا لے، کیونکہ مجھ جیسا تجھے میسر نہ ہوگا، اور مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ اگرچہ زخمی کے لیے پانی پینا زہر ہے، خاص کر اس وقت جب کہ خون بہہ رہا ہو اور دم نکلنے والا ہو۔ اگر میں زندہ رہا تو تیری تکلیف اور ناداری کو دور کر دوں گا، اور اگر مر گیا تو اپنی نیک نیتی کی وجہ سے سعادت پائے گا۔ وہ شخص ایک ایسے گھوڑے پر سوار تھا جس کی تعریف میں زبان گونگی ہے اور اس کی ٹانگیں ایسی تھیں جیسے کہ مرمر کے ستون۔ جب کان مکان نے اس شخص اور اس کے گھوڑے کو دیکھا تو اس کا دل مچل گیا
اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ ایسا گھوڑا آج کل ناپید ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سوار کو گھوڑے سے اتارا اور اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا اور اسے ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پلایا اور اسے تھوڑی دیر تک آرام کرنے دیا، اور پھر اس سے پوچھا کہ کس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ سوار نے جواب دیا کہ میرا ماجرا یہ ہے کہ میں گھوڑوں کا بڑا شاطر چور ہوں اور گھوڑے چرانا میرا دن رات کا مشغلہ ہے۔ میرا نام غسان ہے اور میں ہر گھوڑی اور گھوڑے کے لیے ایک آفت ہوں۔ اس گھوڑے کے متعلق میں نے سنا تھا کہ روم کے ملک میں بادشاہ افریدون کے پاس ہے اور اس کا نام قاتول اور لقب مجنوں ہے۔ اس کی خاطر میں نے قسطنطنیہ کا سفر اختیار کیا اور اس کی تاک میں لگا رہا، یہاں تک کہ ایک روز ایک بڑھیا اس پر سوار ہو کر نکلی جس کی عزت رومی بہت زیادہ کرتے ہیں اور جس کا حکم وہاں چلتا ہے۔ اس کا نام ذات الدواہی ہے اور اس کے مکر و فریب کی کوئی انتہا نہیں۔ جب وہ نکلی تو اس کے ساتھ محض 10 غلام اور یہ گھوڑا تھا۔ اس کا ارادہ بغداد و خراسان کے ملک کو جانے کا تھا تاکہ اس کے بادشاہ ساسان سے صلح کرے۔ اس گھوڑے کے لالچ میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں برابر ان کے پیچھے لگا رہا مگر گھوڑے تک رسائی نہ ہوئی کیونکہ غلام اس کی سخت نگہبانی کرتے تھے۔ اب وہ چلتے چلتے اس ملک میں پہنچ گئے اور میں نے خیال کیا کہ کہیں وہ بغداد میں داخل نہ ہو جائے۔ میں ابھی اس گھوڑے کے چرانے کی فکر میں لگا ہی ہوا تھا کہ ایک گرد اٹھی اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب گرد ہٹی تو اس میں 50 سوار نظر آئے جو سوداگروں پر ڈاکہ ڈالتے تھے۔ ان کا سردار ایک بڑا سورما تھا جو لڑائی میں مثل شیر تھا۔ اس کا نام قہرداش تھا اور وہ جنگ میں ایسا شیر تھا کہ بہادروں کو پتنگے بنا دیتا تھا۔ اب قہرداش نے بڑھیا اور اس کے ہمراہیوں پر حملہ کر دیا اور ان پر وار کیے اور نعرے بلند کیے۔ ابھی ایک لمحہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ انہوں نے 10 غلاموں اور بڑھیا کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں قیدی بنا لیا اور گھوڑا اور تمام مال و اسباب لوٹ کر خوش خوش روانہ ہو گئے۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ میری محنت بیکار گئی اور میرا مقصد پورا نہ ہوا، اور میں انتظار کرنے لگا کہ دیکھوں اب کیا ہوتا ہے۔ جب بڑھیا نے دیکھا کہ وہ گرفتار ہو گئی ہے تو وہ رونے لگی اور اس نے قہرداش سے کہا کہ اے سوار سردار اور شیر سورما، گھوڑا تو تجھے مل گیا، اب ایک بڑھیا اور غلاموں کو لے کر کیا کرے گا؟ اس کے بعد وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اسے پھسلانے لگی اور اس نے قسم کھائی کہ اگر وہ اسے چھوڑ دے تو وہ اسے گھوڑے اور گائے بیل وغیرہ بھیجے گی۔ اس پر اس نے غلاموں اور بڑھیا کو چھوڑ دیا اور اپنے ہمراہیوں کو لے کر چلتا ہوا، مگر میں ان کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ وہ اس ملک میں پہنچے، اور موقع پا کر میں نے اسے چرا لیا اور اس پر سوار ہو گیا اور چابک نکال کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب ان لوگوں کو اس کا پتہ چلا تو وہ میرے پیچھے دوڑے اور چاروں طرف سے گھیر کر مجھ پر تیر اور نیزے چلانے لگے، مگر میں گھوڑے پر بیٹھا رہا اور یہ اپنے ہاتھ پاؤں سے میری خاطر لڑتا رہا، یہاں تک کہ میں تیر کی طرح ان کے درمیان سے نکل آیا۔ لیکن جب وہ مجھ پر وار کر رہے تھے تو مجھے چند زخم لگے۔ آج 3 دن سے میں اس کی پیٹھ پر سوار ہوں
اور کھانا اور سونا میرے اوپر حرام ہے، اور میرے ہاتھ پاؤں کمزور پڑ گئے ہیں، اور دنیا مجھے بے فائدہ معلوم ہوتی ہے۔ تو نے میرے اوپر احسان کیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تو برہنہ بدن ہے اور تیرے چہرے سے غم ظاہر ہوتا ہے، مگر تجھ سے عیش و عشرت کے آثار نمودار ہیں۔ آخر تو کون ہے اور کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے؟ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔